السلام علیکم. 17 نومبر کی کال لے کے آپ کے ساتھ میں پہلے سیشن کو ریپ اپ کریں گے. آج پورا دن انڈیکس شروع میں تو ڈپریس ہی رہا، اور بس ایک اچھی بات یہ تھی کہ سپورٹ کو آنر کر رہا تھا. جو لو بنایا تھا 728 کا، اس سے نیچے نہیں جا رہا تھا. ہم اس انتظار میں تھے کہ 856 کے اوپر آئے تو کچھ ایکٹیویٹی ہو. تو جناب یہ ہوا تقریباً، اگر آپ دیکھیں ایگزیکٹلی 2:30 بجے کے اراؤنڈ. اور اگر آپ کے سامنے میں آپ کو جو لائن دکھائی جا رہی ہے، اس لائن کو اگر آپ دیکھیں تو یو ول سی کہ جو 856 والا لیول تھا وہ کنٹینیو مطلب میرے خیال میں کافی دفعہ ٹیسٹ ہوا. اگر آپ اوور آل دیکھیں تو وہ کافی دفعہ ٹیسٹ ہوا، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے اس نے پھر اسی لیول نے ایک بریک آؤٹ بھی دیا، اور مارکیٹ وہاں سے اوپر کی طرف اٹھ گئی. یہ تقریباً 2:30 بجے کے اراؤنڈ ہوا. میں وہ ایرو سے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے میں نے کہ کس طرح 42,856 کو اس نے کک آف کیا، اور پھر وہاں سے سیدھا اوپر 43,097 تک مارکیٹ گئی. مارکیٹ میں شروع میں والیوم بھی کم تھے، اینڈ میں انڈیکس نے والیوم بھی گین کیے اور پوائنٹس بھی اچھے بنائے. میں اس کا کریڈٹ زیادہ آج دوں گا TRG اینگرو کو، کیونکہ ان کی ایکٹیویٹی بڑی اینڈ میں اگر آپ انڈیکس کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے ان دو اسٹاک نے انڈیکس کو اوپر چڑھا دیا. ویسے تو جو سپورٹ لیول آنر ہو رہی تھی وہ میں سمجھتا ہوں اوور آل مکس ایکٹیویٹیز مارکیٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں، جس کا پچھلی کالز میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مکس ایکٹیویٹی سے مارکیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ اپ سائڈ مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ایفرٹ ہو جاتی ہیں اور سپورٹ سیکیور ہو جاتی ہے. بہرحال اس وقت مارکیٹ بڑی بے چین اور بےتاب ہے کہ کوئی بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ملتی ہے تو وہ اس کو اچھے سے آنر کر سکتی ہے. یہ اس میں بےتابی دیکھی جا رہی ہے. اور اگلی سلائیڈ میں وہی فنش لائن دکھا رہا ہوں میں آپ کو کہ وہ اپنی جگہ پہ معاملات ویسے ہی ہیں. جو سیاسی گہما گہمی اور رسہ کشی کی کیفیت ہے وہ بالکل اسی طرح ہے. اللہ کرے کہ یہ سب کچھ بہتر طریقوں سے طے پا جائے. اچھا جناب، یہ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. مارکیٹ میں جیسے میں نے کہا رسہ کشی کی کیفیت جاری ہے. یہ درست ہے کہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں انویسٹرز اور ٹریڈرز، جو پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤن نظر آ رہی کنٹری میں، مگر ساتھ ساتھ مارکیٹ کے ٹیکنیکلز اور اس کے لیولز جو ہے اٹریکٹ بھی کر رہے ہیں. اور اس وقت یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ پاور بلز کی زیادہ ہے یا بیئرز کی. میں اس کو اس طرح کنکلوڈ کروں گا کہ سینٹیمنٹ آج کی مارکیٹ کے انڈیسائسو تھے، اور اوور آل مارکیٹ میں ایک بےتابی کی کیفیت نظر آ رہی ہے کہ کوئی ڈائریکشن قائم کی جائے. کسی سمت مارکیٹ چلنے کے لیے بےتاب ہے. ریزسٹنسز بڑی اسٹرانگ ہیں جس کی وجہ سے بلز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور سپورٹ بھی اچھی ہیں جس کی وجہ سے انڈیکس نیچے نہیں جا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل مارکیٹ میں آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. کیئرفل ضرور ہے، مگر مارکیٹ کا آغاز مثبت انداز میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مجھے 43,188 ایز اے ٹارگٹ بھی اچیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
اور اگر 43,188 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے رکتی ہے تو پھر مجھے اچھے خاصے پوائنٹ نظر آتے ہیں، مارکیٹ پھر اگلے لیولز کی طرف جانے کی کوشش کرے گی۔ تو پہلا ہدف تو 43,188 ہوگا، اس کے بعد مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ ہوگی۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ آغاز سے آپٹیمسٹک رہیں اور ٹارگیٹ کے قریب جب جائیں اور اس کو توڑنے لگے تو چاہیں تو اور لانگ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر لیول کو دیکھیں تو 43,059 کا ایک لیول ہے، ریزسٹنس ہے، آپ چاہیں تو اس کے اوپر ہی مزید لانگ ایڈ کر لیں، کیونکہ ایون اس کے اوپر بھی ٹریڈ کرے گی تو 43,188 کو ٹیسٹ کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ اور دوسری طرف اگر میں پروفٹ ٹیکنگ کی تھریڈ دیکھوں تو وہ 42,771 کے نیچے ہے، جو پروفٹ ٹیکنگ کے تھریڈ ہیں، وہ تقریباً یہاں سے 213 پوائنٹ کی دوری بنتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مارکیٹ کے پاس دونوں طرف روم اچھا خاصا ہے۔ اچھا جناب، ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہے یور فیڈ بیک میٹرز۔ تو نئے لوگوں کے لیے بتا دوں کہ جو روزانہ کی ڈیلی کال ہوتی ہے اس پر جو کمنٹ کیے جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان کے جواب دینے کی۔ شاہ نواز سید صاحب پوچھتے ہیں کہ دعا دے رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں، شکریہ بہت شاہ نواز صاحب۔ نعیم احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ آبزرو کر رہا ہوں، آپ جو بھی پریڈکٹ کرتے ہیں خاص طور پہ اسٹاک کے حوالے سے وہ بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔ یو آر ایکسلنٹ، may اللہ بلیس یو۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس اسکل کو قائم رکھے، اس میں اضافہ فرمائے۔ ارم کہتی ہیں سر جو فور کاسٹ آپ دیتے ہیں انڈیکس کی اور اسکرپٹ کی وہ بہترین ہوتی ہے، ماشاء اللہ، یور ورک از ڈیم آسم، آئی ہیو نیور سین سچ اے پرسن، such a competent person like you in PSX. Heads off to you. بہت شکریہ جناب، شکریہ ارم آپ کے کمنٹ کا۔ اور پھر شاہ نواز صاحب کا پھر کمنٹ ہے کہ ایوری ون آسکنگ فار ڈفرینٹ ٹیوٹوریل ویڈیو فرام یور ایکسپرٹیز، دا موسٹ ہیلپ فل آئی تھنک کینڈل اویئرنیس۔ سر کینڈل اویئرنیس پہ واٹ آر دی ٹائپس آف کینڈل، ڈبل باٹم، موونگ ایوریج؟ نہیں سر، یہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں جتنی بھی ٹیوٹوریل دینے کی کوشش کروں گا وہ سائیکک پہ، سائیکالوجی پہ، جو ٹریڈر سائیکالوجی ہے اور ٹریڈنگ اسٹریٹجیز پہ، ان چیزوں پہ میں دینے کی کوشش کروں گا۔ یہ پھر بڑا واسٹ ہو جاتا ہے، اس کے لیے مطلب میں آپ کو ویسے دے تو سکتا ہوں، کوشش کروں گا کہ یا تو چلے میں دیکھتا ہوں کینڈل اسٹک پہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں سام بھٹی صاحب کہتے ہیں Dear sir, wonderful review, great work, stay blessed, please tell me about cement sector. ویسام صاحب سیمنٹ سیکٹر جو ہے ابھی چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ویسے بھی سردیوں میں سیمنٹ کی سیل کم ہو جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں، کوئی انفراسٹرکچر پہ کام ہو نہیں رہا ہے، تو اس وجہ سے سیمنٹ متاثر ہے۔ سید فرمان اقبال صاحب، خالد صاحب آپ کی کیا ایڈوائس ہے برجر پینٹ کی ایکیومولیشن کے حوالے سے؟ جناب فرمان اقبال صاحب، ہاں سید فرمان اقبال صاحب، برجر پینٹ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو
یہاں بہت تھوڑا تھوڑا ایکیومولیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ برجر پینٹ کا رزلٹ کوئی زیادہ متاثر کن نہیں رہا ہے، تو اس لیے اگر ڈپ پر جائے تو بائی کرنا چاہیے، اور ورنہ اس سے ایوائڈ کریں، بہتر اسٹاک کی طرف جائیں۔ ابھی برجر پینٹ میں اتنی کوئی خاص پوٹینشیل نہیں ہے، جس طرح عام طور پہ ہم اس سے گین لیتے ہیں ویسا گین ابھی نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، اگر ڈپ پہ ملتا ہے آپ کو 50 کے اوپر، 60 کے نیچے آپ کو جو بھی ملے ایکسائٹنگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایون 65 کے نیچے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ نعمان احمد، جزاک اللہ فار ایکسپلیننگ بائنگ اسٹریٹجی فار سسٹم، تھینک یو۔ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ ویری گڈ انالیسس۔ جی جی ایل کا پوچھ رہے ہیں، بائنگ اینڈ سیلنگ آف جی جی ایل ایٹ کرنٹ۔ جناب، جی جی ایل ایکیومولیٹ کرنا چاہیے، آج کا تو مجھے نہیں پتا، مگر جی جی ایل کو جمع کرنا چاہیے۔ یہ جو 16/54 کی کلوزنگ ہے کل کی، تو میرے خیال میں 15 روپے 50 پیسے تک صرف جمع کرنا چاہیے اور پھر بیٹھنا چاہیے۔ احمد جمال خادر، اپریشیٹ یور ایفرٹ، کچھ یو گائیڈ می آن آئی ایس ایل۔ یار، یہ سیکٹر کچھ چلنا چاہیے، مگر اتفاق ہے کہ یہ چل نہیں رہا۔ جس طرح میں نے ابھی سیمنٹ کے حوالے سے کہا، وہی معاملہ اسٹیل کے ساتھ بھی ہے۔ انفراسٹرکچر پہ کام ہی نہیں ہو رہا، ملک جمود کا شکار ہے، اکانومی کا پہیہ سلو ڈاؤن ہے، تو اس کا امپیکٹ اس سیکٹر پہ تو ہوگا۔ مگر بہرحال یہ اس کی اچھی بائنگ ہے۔ اگر یہ 51 روپے سیکیور کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بائنگ ہے۔ بس 51 نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ 51 ٹوٹ گیا تو پھر تھوڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ 51 ٹوٹ بھی گیا تو یہ زیادہ دیر نیچے رکے گا نہیں، آپ کو ایک اپرچونٹی دے دے گا بونس بائنگ کی۔ تو میرا تو مشورہ ہے کہ اگر 51 روپے ٹوٹتا ہے تو ٹارگٹ کرنا چاہے بائی کو، بالکل بائی کرے، ٹھیک ہے جی۔ آج کا مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کمنٹ ہے اسلام لرننگ صاحب کا، تعریف کی ہے انہوں نے، دعا دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، آپ کو بھی بہت کامیاب اور بہترین زندگی عطا کرے۔ یو این اے ولاگس، او بوائے کہاں لینا چاہیے؟ یار، دنیا میں ایک سے ایک شیئر پڑا ہے، آپ کو او بوائے کی پڑی ہے۔ میں تو اس پہ کوئی کمنٹ ہی نہیں کرنا چاہتا، میں اس کو ریکمینڈ ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ مجھ سے ٹیکنیکلی پوچھتے ہیں تو مجبوراً میں بتا دوں گا، میں کسی کو ریکمینڈ تو بالکل بھی نہیں کروں گا کہ او بوائے میں کام کریں۔ ہاں، اگر آپ ٹیکنیکلی پوچھ رہے ہیں تو سن لیجئے، 7 روپیز 60 پیسہ کے اوپر اگر یہ ٹریڈ کرے گا تو اس میں ریلی بن سکتی ہے، اور وہ ریلی عین ممکن ہے کہ تقریباً 7 روپے 60 پیسے کے اوپر جو ریلی بنے گی وہ 9 روپے 10 پیسے سے 9 روپے 40 پیسے تک جا سکے گی۔ یہ ایک پاسبلٹی نظر آ رہی، مگر اس کے لیے 7 روپے 60 پیسے کے اوپر رکنا، وہاں والیوم جنریٹ کرنا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کمنٹ ہے امتیاز احمد صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ آپ اے ایچ ایل کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں؟ جناب، اے ایچ ایل بڑا اچھا اسٹاک ہے، اٹس اے ویری گڈ اسٹاک، اور اگر آپ ہولڈنگ کر سکتے ہیں تو اس کو یہاں بھی لیں اور جگہ رکھیں اپنے پاس کہ اگر نیچے گیا تو آپ 32 کے اوپر لیں گے۔ اور نیچے کب جائے گا؟ یہ نیچے اس وقت جائے گا اگر اس نے 36 روپے 55 پیسے توڑا، تو پھر آپ کو یہ 33 ساڑھے 33 ادھر تک بھی مل سکتا ہے۔ بہرحال میں تو اس کو یہیں سے جمع کرنے کا مشورہ دے رہا ہوں۔
हालात और इंडेक्स को देखते हुए थोड़ा थोड़ा करके जमा करें। उसके बाद है एच बी एल की बॉटम प्राइस बता दें, मैक्सिमम कितना नीचे जा सकता है। देखिए एच बी एल लगता तो ये है कि इसने बॉटम बना दिया है, अभी तक तो सूरत हाल ऐसी है। 67 रुपीज़ 5 पैसे का लो लगा था, तो मैं समझता हूँ कि 67-67.50 ही इसका बॉटम है। और पिछले दिनों भी इसकी कॉल आपको दी गई थी, यूट्यूब पे ही बताया गया था कि इसको बिल्कुल यहाँ जमा करें। बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीदें मत रखिए, कोई लंबा गेन कि 200 हो जाएगा 150 हो जाएगा, मगर बहरहाल यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे तो नुकसान में नहीं प्रॉफिट में ही रहेंगे। 15 से 18% गेन तो ले सकेंगे। उसके बाद आसिफ सज्जाद कहते हैं बीको और NRSL। जनाब ये तो मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए कंपैरेटिव एनालिसिस करनी पड़ती है और उसमें वक्त दरकार होता है। ठीक है जी, कंपैरेटिव एनालिसिस करनी पड़ती है जिसमें वक्त दरकार होता है। और फिलबदी एट रैंडम जो है, मैं आपको इसकी टेक्निकल पोजीशन बता सकता हूँ। बी को अगर 13 रुपये 80 पैसे के ऊपर रुकता है, वॉल्यूम बनाता है तो अच्छा है। ठीक है जी, 13 रुपये 80 पैसे के ऊपर। और इस बात को भी जहन में रखिएगा कि यही 13 रुपये 75 और 80 पैसे का जो एरिया है, ये इसको रेजिस्टेंस देने के लिए भी काफ़ी है। ठीक है जी, तो आज का मुझे नहीं पता, मगर बहरहाल ये मेरा ख्याल है। तो अगर 1380 नहीं तोड़ता है तो फिर ये नीचे आएगा। उसके बरक्स NRSL में अभी थोड़ी मंदी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1475 तक जाने की कोशिश करेगा, तो मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा एहतियात करके डिप पे अगर मौका मिले तो एंट्री लेनी चाहिए। ऐसा लग रहा है ये 1475 जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद सवाल है काशिफ सिद्दीकी साहब कि मुझे लगता है इंडेक्स 45,000 जाएगा। अल्लाह करे सर, अल्लाह करे जाए। तो ये थी आज की कमेंट्स और उसके जवाबात। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के हक़ में मार्केट और आपकी ट्रेडिंग फ़ायदेमंद रहेगी। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सेहत अता फ़रमाए, कामयाबी दे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ कहने से पहले आखिरी स्लाइड पर बात कर लूँ। ये हमारा नंबर है 0345 619 0443। इस पर रब्ता करके आप कोई भी सर्विस हमारी ले सकते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए बताऊं कि हम एक और सर्विस निकालना चाह रहे हैं जिसमें जो लोग डेली ट्रेड नहीं करते, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एक्टिविटी की, तो उनके लिए हम एक नया ऑप्शन लेकर आ रहे हैं और वो ऑप्शन है पोर्टफोलियो ऑप्शन। इसमें होगा ये, बल्कि ये स्लाइड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो स्लाइड है, तो इसमें होगा ये कि आप जो है जो भी आपकी अमाउंट होगी जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उससे क्या कोई अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। अगर बन सकता है तो क्या होना चाहिए, वो तमाम स्टॉक्स इसमें दिखाए जाएंगे। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसका नाम है फोर्थ क्वार्टर पोर्टफोलियो। तो मैं इस आखिरी स्लाइड में, जहाँ आप अभी आखिरी स्लाइड पर होंगे, तो यहाँ जब आप हमारा नंबर जहाँ देख रहे हैं, वहाँ पर आपको फ़ोन नंबर के साथ साथ इसकी पूरी डिटेल आ रही होंगी। इसको आप नोट कर लीजिए। पोर्टफोलियो कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से स्टॉक्स होने चाहिए, इन तमाम हवालों से हम बात करेंगे। जो लोग
اس ڈیل کا حصہ بننا چاہتے ہیں دے آر موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے جی, تھینک یو, اللہ حافظ.